لیکن وہابیوں کے سامنے اس کی کچھ نہیں چلتی. وہ اس کے اگر غلہ کھلا رہ جائے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ اللہ داتا ہے، اپنے بندوں کو کیسے نوازتا ہے. نبی کو بھیج رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اللہ والا بھی ہے. ایک دیوار گرنے لگی ہے، اس دیوار کو نبی کو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھڑی کرو. دو اللہ کے پیارے بندے اس دیوار کو بناتے ہیں. اور بنانے کی وجہ کیا ہے کہ اس دیوار کے نیچے اس خزانہ ہے یتیموں کا. یتیم ابھی چھوٹے ہیں، کل کو جوان ہوں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے. ان کے ساتھ یہ ساری مہربانی کیوں ہے؟ وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ اللہ کا پیارا دوست ہے. داتا ایسا ہے. یہ بھی کوئی داتا ہے جو تمہارے چندوں سے چلے، جو تمہارے پیسوں سے اس کی دیکھیں چلتی رہے، اور آج وہاں پر مریدوں کے چندے بند ہو جائیں تو لنگر جاری رہ سکتا؟ مریدوں کے چندے آج بند ہو جائیں، لنگر جاری نہیں رہ سکتا. یہ منگتوں کا حال ہے، یہ فقیروں کا حال ہے. لوگ دیں گے ان کا کام چلے گا، اور لوگ نہیں دیں گے ان کا کام نہیں چل سکتا. ایسا سوالی، ایسا منگتا، ایسا محتاج، ایسا کلاش، وہ کس طرح داتا ہو سکتا ہے؟ یہی حال یہودیوں کا تھا. یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بند ہے. ہم اپنے ان ساروں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ سفارش کر کے یہ اللہ کے ہاں درخواستیں ہماری دے کے ہماری ان کی آگے اور ان کی اللہ کے آگے اس طریقے سے ہمیں کچھ ملتا ہے. مالک نے کہا نہیں، اللہ کے تو ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے بانٹتا ہے. اللہ کو اپنی کائنات کو کھلانے کے لیے، اپنے بندوں کو پلانے کے لیے کہیں سے لنگر کی ضرورت نہیں پڑتی، سوال کی ضرورت نہیں پڑتی، چندوں کی ضرورت نہیں پڑتی، عرس پہ آنے والے مریدوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اللہ سب سے غنی ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے، اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کا عطا کردہ ہے. مالک کا اعلان سنیے، مردوں کو داتا کہنے والوں. قرآن کی یہ آیت، یہ قرآن جس کو ماننے کے دعوے دار تم بھی ہو، یہ قرآن ہر کلمہ پڑھنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کی یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ داتا اور کوئی نہیں ہے. سنیے قرآن حکیم کی اس آیت کو. یا ایھا الناس، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اے ایمان والو، نہیں، یا ایھا الناس، اے کائنات کے سارے انسانوں. ایمان والے بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے. آدم علیہ السلام سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک پوری بنی جنس اس کے اندر آ گئی، بنی نوع انسان اس کے اندر آ گئی. سارے انسانوں کو اللہ کا خطاب، یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے کے سارے فقراء الی اللہ، اللہ کے در کے سوالی ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو، اللہ کے در کے بھوکے ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو، اللہ کے در کے گداگر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، داتا صرف ایک اللہ. دو ٹوک لفظ سن لیجئے. ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر، تم سارے سوالی، تم سارے منگتے. واللہ هو الغنی الحمید، تم سب فقیروں کو دینے والا داتا اپنے عرش پر ہے. دوسرے مقام پہ مالک نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. داتا کا مطلب بھی عطا کرنے والا، غنی کا مطلب واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ داتا ہے، اللہ گنج بخش ہے، اللہ غریب نواز اور بندہ پرور ہے. انتم الفقراء، اور تم سارے کے سارے اس اللہ داتا کے منگتے ہو. لاہور کے حجویری داتا کے منگتے نہیں،
کیونکہ حجویری خود اللہ کا منگتا، حجویری خود اللہ کا سوالی، حجویری خود اللہ کے در کا گدا۔ وہ پنجابی کی بڑی پیاری مثال ہے، کوئی بانٹنے والا مٹھائی بانٹ رہا تھا، کسی بچے کو پتہ لگ گیا خیرات بٹتی ہے، وہ اپنی کٹوری لے گیا، پلیٹ لے گیا، اس نے خیرات لے لی۔ راستے میں دوسرے بچے کو یہ نہیں پتہ لگا خیرات کہاں بٹ رہی، یہ جو منگتا مانگ کر لایا تھا وہ اسی کی پلیٹ پکڑے کہتا ہے مجھے بھی دے۔ تو اس نے پنجابی میں کہا میں لئی منگ تنگ تو لے کتے دی ٹنگ، میں لئی منگ تنگ، بے وقوف تو میری پلیٹ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، میں تو خود کسی سے مانگ کے لایا ہوں، میں خود پن کے لے آیا، منگ کے لے آیا، چولی پھیلا کے لے آیا، ایدے وچوں میں تینوں کوئی شے دینی، میں تو خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شیرنی خیرات لے کر آیا ہوں، اگر تو نے بھی لینی ہے تو جہاں سے بٹ رہی ہے وہیں سے لے۔ بانٹنے والا داتا اللہ ہے، حجویری کو بھی وہی دیتا رہا، نبیوں کو بھی وہی دیتا رہا، عام انسانوں کو بھی وہی دیتا رہا، اور قیامت تک کے انسانوں کو کھلانے اور پلانے والا، عطا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا، شفا اور بیماری دینے والا ایک عرش والا اللہ ہے۔ باقی سارے منگتے ہیں، جب سارے منگتے ہیں تو سوال اس سے کرنا چاہیے جو سب منگتوں کو کھلاتا ہے۔ منگتوں سے سوال کرنا انسان کو لائق نہیں دیتا، عقل مند کو لائق نہیں دیتا۔ اور یہ نام، یہ داتا کا نام، یہ غوث اعظم کا نام، یہ بری امام کا نام، یہ قرآن کے اندر نازل نہیں ہوئے، یہ نام اللہ نے نہیں اتارے، ان کے یہ نام قرآن و حدیث سے نہیں ملتے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ آئیے قرآن بتاتا ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 40 ہے، ما تعبدون من دونه، تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو پکارتے ہو، آئے ہیں تیرے در پہ، داتا کچھ لے کر جائیں گے، بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تم جس کو بھی پکارتے ہو، جس سے بھی مانگتے ہو، جس کی بھی عبادت کرتے ہو، ان کے بارے میں کیا ہے؟ الا اسماء، یہ وہ نام ہے، داتا، قطب، غوث، ابدال، یہ وہ نام ہے، سمیتموہا، یہ نام تم نے رکھے ان کے، انتم، تم نے یہ نام رکھے، تم نے بابا حجویری کو داتا کہا، قرآن نے نہیں کہا، تم نے اسلام آباد والے کو بری امام کہا، قرآن نے نہیں کہا، تم نے جیلانی کو غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس کہا، قرآن نے نہیں کہا، تم نے علی حجویری کو، تم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہے، انتم، تم نے یہ نام رکھے، وآباؤکم، اور تمہارے بڑوں نے یہ نام رکھے، تمہارے آباؤ اجداد نے یہ نام رکھے۔ سنو، ما انزل اللہ عز و جل نے نازل نہیں کیا بہا من سلطان، اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ کی طرف سے یہ نام نہیں رکھے گئے، یہ لوگوں نے، ان بزرگوں کے نام لوگوں نے، ان کے آباء و اجداد نے یہ نام خود رکھے، اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ تم جن کو پکارتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو اللہ کے سوا، ان کو داتا اور غوث اعظم سمجھتے ہو، ان کو القابات دیتے ہو، وہ نام جو تم نے اور تمہارے آبا نے رکھے ہیں، سنو، تم ان کو جو مرضی لقب دے دو، داتا کہہ دو، غوث اعظم کہہ دو، قطب اور ابدال کہہ دو، قطب الاقطاب کہہ دو، تم ان کو نوکریاں بانٹنے والا، حکومتیں بانٹنے والا سمجھ لو، غریب نواز اور بندہ نواز سمجھ لو، لیکن یاد کر لو قرآن ان کی حیثیت بیان کرتا ہے، مالک کا کلام ان کا معاملہ بالکل کھول کے بیان کرتا ہے۔ غور کیجیے اللہ کے کلام پہ، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، لا یملکون، یہ طاقت نہیں رکھتے